ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے، جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ اکبر، تم باز ہو باز، موسم سے گھبرا کر گھونسلوں میں گھسنے کی بجائے باز انجوائے کرتا ہے ماحول سے، موسم سے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے بدلنے والے موسم کے خوف سے اپنے آپ کو تبدیل مت کرو، موسم بدل دو۔ اگر تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نشہ کرتے ہیں بھوکمری کی وجہ سے، ہم کوئی تائید نہیں کر سکتے آپ کی۔ اگر بھوک ہے تو تمہارے نبی نے، ہمارے نبی نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے؟ کبھی سوچا؟ اگر وہ نبی چاہتے تو ان کے گھر میں روزانہ جنت سے کھانا آتا، لیکن انہوں نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ تاکہ تم غربت سے گھبرا نہ جاؤ۔ جب تمہیں بھوک ہو تو تم اپنے نبی کی بھوک اور فاقہ کشی کو یاد کر لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، بکری کا دودھ اور کھجور اور پانی، اس پہ رسول اللہ گزارا کرتے تھے۔ کیوں؟ امت کی رہنمائی کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ کے دوستوں کے پاس آئی فون ہے تو آپ کے پاس بھی آئی فون ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دوستوں کے پاس قیمتی بائک ہے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کل کے بچے کہتے ہیں دوست کے پاس آئی فون ہے، میرے پاس نہیں تو میں کیا کروں؟ اور چوری کر کے چور کیوں بنتا ہے؟ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اپنا اخلاق اتنا بلند کر لے کہ اہل دولت کے احسان تلے تو دبا نہ ہو، بلکہ تیرے اخلاق کے تلے اہلیان دولت دبے ہوں۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں، بڑے بڑے صحابہ مالدار، عبد الرحمن ابن عوف، سونا اتنا تقسیم کیا اللہ کی راہ میں۔ بعد میں جب آپ کی وراثت تقسیم ہوئی تو پھاوڑے کے ذریعے سے سونا نکالا گیا۔ اتنے مالدار تھے، صدیق اکبر مالدار تھے، فاروق اعظم مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے، لیکن کوئی مجھے بتا دے ان مالداروں کے احسانات رسول اللہ پر ہوں، ان کی ذات پر نہیں، بلکہ حضور کے اخلاق کی بلندیوں نے ان سارے مالداروں کو اپنے احسان تلے دبا دیا تھا۔ کوئی حضور سے بلند نہ ہو سکا۔ یہ ہمیں کردار کی بلندی دی گئی، اخلاق کی بلندی۔ حالانکہ وہ رسول تھے، ہم اتنی بلندی پہ نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ان کو فالو تو کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رات بھر بیٹھنا، عورتوں پہ بدنگاہی کرنا، نشہ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ادھورا نہ رہ جائے، میں جلدی پڑھتا ہوں، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سور اور بندر کی طرح اللہ کی عدالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے پیروں میں زنجیریں ہوں گی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، انہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ان پہ بھوک مسلط کی جائے گی، پیاس مسلط کی جائے گی، وہ پانی پانی چلائیں گے، پانی پانی، پیاس پیاس، تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے گا، جہنمیوں کا خون ان کو دیا جائے گا، جہنمی بچھوؤں کا زہر ان کو دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے جب منہ کے قریب کریں گے نا وہ کھولتا ہوا پیپ اور خون اور بچھوؤں کا زہر، تو ان کے منہ کا گوشت تو جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ جب گرے گا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کس چیز کی یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تمہارے نشے کی سزا ہے، تم دنیا میں نشہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی سولی دی جائے گی، ان کو آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور آگ کی سولی پہ کتنے دن لٹکایا جائے گا؟ ان کو 1000 سال تک آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ نشہ کرنے والوں کو ان کے بدن سے، ان کی قبر سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی، ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اور نشے کرنے والوں کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی قبریں فرعون اور حامان کے ساتھ کی جائے گی۔ اور آج حدیث مبارکہ کا اختتامی پہلو، اس کے بعد خلاصہ کلام اور بات مکمل۔ پھر آئیے اب اگر کوئی نشہ کرے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 توجہ فرمائیں،
बात इख्तिताम को पहुंच रही है, अब कोई किसी को ना कहे खड़े रहें बैठे, बहुत अच्छे से लोग सुन रहे हैं। आप एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने, बात आगे हो जाए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ध्यान दीजिए, तवज्जो करें। कोई नशा करे तो क्या करें? नंबर 1, 3 स्टेप रखें हम, जैसे इस्लाम ने रखा। पहले स्टेप में हम उनको समझाएं, पहले में उन्हें समझाएं। क्या समझाएं? नशे के नुकसानात क्या हैं। देखो, नशे के जो नुकसान हैं, आखिरत तबाह हो रही है। आप उनको बताएं कि चेहरे पे अगर फुंसी निकल आए, फुंसी, तो आप चेहरे की फुंसी लेकर किसी जलसे में, किसी वलीमे में, किसी बारात में नहीं जाते। नशा करने की वजह से जब तुम्हारा मुंह सूअर और बंदर की तरह होगा अल्लाह की अदालत में, तो तुम अल्लाह के पास मुंह क्या लेकर के जाओगे? खिंजीर का मुंह लेकर खुदा को दिखाओगे? बंदर का मुंह लेकर खुदा की बारगाह में जाओगे? इसलिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। किसी पे रहम करने के लिए नहीं, अपने आप पे रहम करो। किसी पे एहसान करने के लिए नहीं, अपने आप पे एहसान करो। और आज तौबा कर लो। तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। यहां तक मेरे नबी ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। आओ, बिश्र हाफी जैसे शराबी ने तौबा की, बिश्र ने तौबा की, वली बना दिए गए। 2 लाख हदीसें उन्होंने याद की। वो जिस गली में चलते थे, जानवर उस गली में गंदगी नहीं करते थे, इतने नेक हो गए थे। उसके बाद कर लो तौबा। लोग कहते हैं शराब नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, गुटखा नहीं छूटता। मैं कहता हूं, अगर इंसान मां का दूध जितना लजीज है, दुनिया की कोई ग़िज़ा इतनी लजीज नहीं। जब इंसान मां का दूध छोड़ सकता है, तो गुटखा क्यों नहीं छोड़ सकता? शराब क्यों नहीं छोड़ सकता? सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकता? हुक्का क्यों नहीं छोड़ सकता? ये हुक्का, सिगरेट, ये सब तुम्हें नशे की तरफ ले जाते हैं, इंस्टॉलमेंट पर तुम्हें तबाह करते हैं। एक जर्मनी के डॉक्टर ने आज से 50 साल पहले कहा था कि तुम दुनिया के आधे शराब खाने और नशा खाने बंद कर दो, मैं आधे दवा खाने और आधे जराइम पेशे और आधी जेलें बंद करने की जमानत देता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।